الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس آیت مبارکہ کے تحت ہماری آج کی گفتگو ہے آیت نمبر 7 سورہ فاتحہ شریف کی آخری آیت مبارکہ۔ غیر کا معنی ہے سوا، علاوہ، المغضوب غضب ہوا، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ گمراہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ مغضوب سے مراد یہودی ہیں کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام سے دشمنی کی اور انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، تو اللہ تعالیٰ ان پر شدید ناراض ہوا، غضبناک ہوا، تو یہ مغضوب ٹھہرے کہ اللہ ان پر غضبناک ہوا، ناراض ہوا۔ ضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کی محبت میں گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو گویا آیت مذکور میں ہمیں حکم ہے کہ تم دعا مانگو کہ جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان کی پیروی سے بچو، اور جن پر انعام ہوا، انعام یافتگان کا راستہ اللہ کی خوشنودی اور جنت تک پہنچاتا ہے، اس راستے کو اختیار کرو۔ جبکہ یہود و نصارہ کا راستہ اللہ کے غضب، ناراضگی، عذاب اور دوزخ تک لے جاتا ہے، لہٰذا ان کی پیروی سے بچو۔ اس سے پچھلی آیت مبارکہ اور اس آیت مبارکہ کو ملا کے سمجھیں، یا جیسے عمومی طور پہ اس میں آیت نمبر نہیں لگا ہوا تو اس کو ایک آیت بھی شمار کیا جاتا ہے، جن کے نزدیک بسم اللہ شریف الگ ہے۔ تو گویا ہمیں حکم ہے کہ جو ہمیں 2 طرح کے لوگوں سے بچنے کی تلقین فرمائی اور 4 طرح کے لوگوں کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ یعنی 2 راستے ہیں، یہود و نصارہ کے راستے سے بچنا ہے، اور پھر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یعنی جیسی صحبت ویسا رنگ چڑھے گا۔ ان مغضوب اور گمراہ لوگوں کا راستہ اختیار کرو گے تو تم پر بھی غضب ہوگا اور تم گمراہی میں چلے جاؤ گے، اور وہ ناراضگی، گمراہی تمہیں جہنم تک لے جائے گی۔ اور جو انعام یافتگان ہیں وہ چونکہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کی پیروی کرو گے تو جہاں وہ پہنچے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تم بھی پہنچ جاؤ گے۔ ان سے اللہ راضی، تم سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا۔ وہ معاشر میں کامیاب، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ جنت میں جائیں گے، تم بھی جنت میں جاؤ گے۔ ان سے اللہ راضی ہے، تم سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پہلی امتوں کی پیروی کرو گے، ہاتھ در ہاتھ اور بالشت در بالشت، حتیٰ کہ وہ گو کی بل میں اگر داخل ہو گئے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے لوگوں سے مراد الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں؟ یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، 1794 نمبر حدیث مبارکہ۔ اس حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، ہاتھ در ہاتھ، بالشت در بالشت، مطلب وہ جس طرف تیزی سے جائیں گے تم بھی تیزی سے اسی طرف بھاگ جاؤ گے، جس طرف وہ آہستہ جائیں گے تم آہستہ جاؤ گے، جتنا وہ زیادہ کسی چیز کی طرف جائیں گے تم بھی اتنے زیادہ ان کے پیچھے لپکتے جاؤ گے، اور جس چیز کی طرف وہ تھوڑے جائیں گے تم بھی اسی طرف تھوڑے جاؤ گے۔ یعنی ان کی پیروی کرنے لگو گے، بن سوچے سمجھے ان کے پیچھے بھاگتے چلے جاؤ گے۔ اور یہود و نصارہ کے پیچھے بھاگنے کی مثال ان چیزوں سے سمجھی جا سکتی ہے کہ بنا نفع نقصان سمجھے
ان کا فیشن، ان کا کلچر، ان کا طرز بود و باش، ان کے جیسے کھانے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں ان کی طرح کرنا شروع کر دو گے. جیسے ان کا فیشن، انہوں نے اگر فیشن کیا کہ ناکافی لباس پہنا، ان کی خواتین نے ناکافی لباس پہنا، تو ہماری خواتین نے اسے فیشن سمجھ لیا اور ناکافی لباس پہنا. بھئی ہمارا لباس تھا پردے کے لیے کہ پورا پردہ ہوتا، ان کے سر سے دوپٹہ سرک گیا. ان کی مذہبی روایات تھیں یا نہیں تھے؟ ہماری خواتین کے سروں سے دوپٹے سرک گئے، ہماری سروں سے دستاریں سرک گئیں. انہوں نے ناکافی لباس پہنے تو ہمارے لوگوں نے ناکافی لباس پہنے. مرد و خواتین دونوں طرح دیکھے جا سکتے ہیں. انہوں کا کلچر اختیار کیا، انہوں نے جو کچھ نظام بنایا، رسم و رواج ان کے بنے، وہ ہم نے اسی طرح ان کا رسم و رواج لینا شروع کر دیا. مخلوط نظام زندگی، اس کو پروان چڑھانا شروع کر دیا. بھئی وہ مخلوط نظام زندگی کے قائل تھے کہ ان کو تو معلومات ہی نہیں تھی، ان کو تو حیا کا پاس نہیں تھا، ان کو پردے پہ پہرے دینے کا ہوش نہیں تھا. ہمارے لوگوں نے، ہمارے ادارے بنے تو کمپلسری قرار دے دیا کہ وہاں بھی مخلوط نظام زندگی ہونا چاہیے. تو مخلوط نظام زندگی، بھئی اس کی ضرورت کیا تھی؟ الگ الگ بنے ہوں، الگ الگ شعبہ جات ہوں، الگ الگ ادارے ہوں، جہاں خواتین کے معاملات ہیں خواتین ڈیل کریں، جہاں مردوں کے معاملات ہیں مرد ڈیل کریں. یہ کہاں ضروری ہے کہ مرد و خواتین کو اکٹھے ایک سیٹ اپ میں ایک چھت تلے رکھ کے اس نظام کو چلایا جا سکتا ہے؟ تو یہ کلچر ہمارا نہیں تھا، یہ اسلام کا کلچر قطعاً نہیں تھا، یہ مغرب کا کلچر تھا، یہ یہود و نصارہ کا کلچر تھا جس کو ہم نے اپنا لیا. یعنی ہاتھ در ہاتھ ان کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں. نفع ہے یا نقصان ہے؟ اپنی عزتیں برباد کرتے ہیں، اپنی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی نظام انہی کا اچھا لگتا ہے، کلچر انہی کا اچھا لگتا ہے. اور یہود و نصارہ کے جیسا بن سوچے سمجھے طرز بود و باش اختیار کرنا شروع کر دیا. اگر انہوں نے الٹے بال کٹوائے تو ہمارے نوجوانوں نے الٹے بال کٹوانا شروع کر دیے. اگر انہوں نے داڑھی کے ڈیزائن بنائے، داڑھی کا مذاق اڑایا، تو ہمارے لوگوں نے ان کا فیشن سمجھ کے یہی کچھ ان کی طرز پہ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ بھئی ان کے مذہب میں بھی اجازت تو اس چیز کی نہیں ہے، لیکن ہم تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہیں. داڑھی شریف کو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے ڈیزائن بنانا شروع کر دیے، ان میں لفظ لکھنا شروع کر دیے، کٹنگ اس طرح کی شیو اس طرح کی کہ کچھ الفاظ بنائے اور باقی مونڈ دی، اور کچھ الفاظ بنا کے جیسے لفظ بنتے ہیں اس طرح سے کچھ بال چھوڑ دیے. تو میرے نزدیک داڑھی منڈانا اس سے بڑا جرم اور گناہ یہ ہے کہ داڑھی کے ڈیزائن بنوانا. یعنی ایک ہے بندے کی کوتاہی، ایک ہے بد عملی، ایک ہے گناہ کا ہو جانا، اور دوسرے ہے اسلام کے شعائر کی تضحیق کرنا. جو شاعر اسلامیہ ہیں، اسلام کی علامات میں سے ہیں، ان کا مذاق اڑانا یہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے. یہ اس سے بڑا جرم ہے. لیکن ہم نے تو یہ فیشن سمجھ کے، جیسے ان کا طرز بود و باش بن گیا وہ سمجھ کے اسی طرح شروع کر دیا. انہوں نے ناخن بڑھائے، ان کو تو رہنے سہنے کا سلیقہ نہ تھا، ان کو تو پتہ نہیں تھا. ہمیں پتہ تھا کہ ناخن کاٹنے میرے نبی کی سنت ہے. ہمیں تو یہاں تک پتہ تھا کہ ناخن کاٹنے کی ترتیب کیا ہے اور کیسے کاٹنے ہیں. ہمیں تو پتہ تھا کہ ہمیں منع کیا گیا کہ ناخن نہیں بڑھانے. ہمیں پتہ تھا کہ ان کے نیچے جراثیم بھی آ جاتے ہیں. اگر مٹی یا میل کچیل ناخن کے نیچے جم جائے گی، میرا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، میرے اسلام کا رکن رہ جائے گا. ہمیں تو ان ساری چیزوں کا پتہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عطا فرمائی تھی. آج اگر ایک چیز مغرب سے یہ آواز آ جائے کہ اس چیز میں جراثیم ہے، تو وہ حلال طیب طاہر بھی ہو تو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے ارشاد فرما دیا کہ یہ عمل نہ کرو، وہ اختیار پھر بھی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہود و نصارہ جو کر رہے ہیں. تو بھئی ناخن بڑھانے سے فائدہ کس چیز کا ہے؟ بس یہ کہ ان کے ہم نے بعض لوگوں کے دیکھے کہ ناخن بڑھ گئے تھے تو ہمارے لوگوں نے ناخن بڑھانے شروع کر دیے. بلکہ ہم تو اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جو چند سالوں سے یہاں بندہ گیا ہوا واپس آتا ہے تو اس نے کان میں بالی پہنی ہوئی ہوتی ہے.
اس نے لمبے بال بڑھا کے اس کی چٹکی باندھی ہوئی ہوتی ہے، اس نے کلپ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لباس اس طرح کا بنائے گا جیسے وہ خواتین کا لباس ہوتا ہے، وہ سٹائل کو ایسا اختیار کر لے گا۔ تو بھئی ان چیزوں کے ساتھ یہ ہے ان کی پیروی کرتے جانا، ان کے پیچھے چلتے جانا، جبکہ اس چیز سے ہمیں روک۔ انتہائی شرم کی بات یہ کہ انہوں نے پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے تو ہم نے اس کو بھی فیشن سمجھ لیا، جیسے گھٹنوں سے وہ پھٹے ہوئے آج کل نئے ملنے ہی ایسا شروع ہو گئے کہ گھٹنوں سے پھٹے ہوئے۔ ہم لا کا امتحان دے رہے تھے LLB کا، تو وہاں میرے ساتھ چیئر پہ ایک بندہ تھا، یعنی لاہر تھا ایک، وہ اس کے اسی طرح گھٹنوں سے پھٹے ہوئے تھے۔ تو سپرینٹینڈنٹ صاحب وہ ایک بزرگ آدمی تھے، باریش تھے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کیا کیا ہوا ہے ابھی وکیل صاحب، یہ کیا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا سر یہ تو فیشن۔ انہوں نے کہا فٹے لعنت تیرے ہو جو فیشن۔ اب سپرینٹینڈنٹ صاحب یہ کہہ رہے تھے تو اس نے پھر وہ کھینچ کے کپڑا ذرا گھٹنے کے اوپر کر لیا۔ تو بھئی یہ ایسے فیشن ہم نے لے لیے ہیں جن کا نقصان ہی ہے، جن کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا عملی زندگی میں اس کا یا روحانی زندگی میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کھڑے ہو کے کھانا کھانا شروع کیا تو ہم نے بھی اسی طرح کھڑے ہو کے جانوروں کی طرح کھانا۔ ہمیں تو آداب بتائے گئے تھے، ہمیں آداب بتائے گئے تھے۔ حدیث مبارک ہے کہ ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا نہیں پہلے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں ابھی چھوٹا تھا تو میرا ہاتھ اس تھال میں ہر طرف گھوم رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنے سامنے سے کھا، بسم اللہ پڑھ کے کھا، بیٹھ کے کھاؤ۔ ہمیں تو یہ آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلیقہ میں عطا فرمایا تھا، آداب سکھائے تھے، ہم وہ سارے آداب بھول گئے۔ جانوروں کی طرح جیسے جانور چر رہے ہوتے ہیں کھلے، وہ بھی کبھی کدھر کبھی کدھر، جہاں سے جی چاہا وہیں کھانا شروع کر دیا۔ تو ہم نے شادی بیاہ اور ایسے موقعوں پہ اسی طرح کھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا تو ہم بڑے نخرے کے ساتھ، بعض ہمارے لوگ ہوتے ہیں شادی بیاہ پہ، خوشی غمی پہ، جہاں کوئی اکٹھ ہوتا ہے، کراؤڈ ہوتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہاتھ سے کچھ کھایا جا رہا ہے تو دوسرے ہاتھ سے وہ کولڈ ڈرنک پی جا رہی ہوتی ہے، الٹے ہاتھ سے لیا دیا جا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمیں حکم ہے کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے تو تمہیں اس سے بچنا ہے۔ تو ہمیں تو یہ تعلیم ملی ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بیٹھ کے کھانا ہے، سلیقے کے ساتھ کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے، کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے ہیں، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے ہیں۔ یہ تھا ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ہم نے وہ سارا چھوڑ کے ان کے پیچھے بھاگے جن کو سلیقہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے، اور اسلام کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہے۔ اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، یہ انتہائی آسان ہے، یہ پریکٹیکل لائف میں اس کو لینا بہت آسان ہے، اور بڑے آداب ہیں، بڑا اس میں اخلاق ہے، بڑی محبت ہے۔ اسی کو اپناؤ تو زندگی آسان ہو جائے گی، ورنہ یہ جھوٹی دوڑ میں جب تک لگے رہو گے، ظاہری بات ہے جس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو تمہاری تو کوئی منزل ہی نہیں ہے، تو پھر جس گڑھے میں وہ گرے گا اسی گڑھے میں تم جا گرو گے۔ تو اس لیے یہ غیروں کا طرز بود و باش، ان کا فیشن، ان کا کلچر اور ان کے معاملات اختیار کرنے سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے۔ کسی کی گود میں وہ جا گرے جس کے پاس اپنا نہ ہو۔ ہمارے پاس تو ہر چیز کا سرمایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاقیات کا، معاملات کا، معاشرے کا، معیشت کا، معاشرت کا، ہر چیز کا سرمایہ ہمیں قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اسی کو اختیار کرنا ہی ہمارے لیے فلاح اور کامیابی کی ضمانت ہو سکتی ہے۔